ہوں اور میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت علامہ مشتاق چیمہ صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حضرت علامہ مشتاق چیمہ صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے پیارے نبی، کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک صحابی آپ کے تشریف حاضر ہوئے اور انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جستجو، ان کی خواہش، ان کی تمنا یہی ہوا کرتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح جنت کا رستہ جو ہے وہ آپ سے پوچھیں، جہنم سے بچنے کی جو ہے ہم اسباب جو ہیں وہ تلاش کریں کہ کیسے جہنم سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ ایمان جو ہے ہر وقت ان کو اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ اللہ کرے مجھے اور آپ سب کو بھی یہ ایمان کی فکر لگی رہے اور ہم بھی دائیں بائیں کی باتوں کی بجائے یہ کوشش کریں کہ ہم جو جنت کی شاہراہ ہے، جنت کا جی ٹی روڈ ہے، اس کی طرف، اس سڑک پہ ہم چلنے کی کوشش کریں، اس شاہراہ پہ ہم چلیں۔ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 3 باتیں اس صحابی رسول کو فرمائی کہ ان 3 باتوں پہ تم عمل کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ کیا تھی؟ عملک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو دوست کو دشمن بنا دیتی ہے اور دشمن کو دوست بنا دیتی، بیگانوں کو اپنا بنا دیتی ہے اور اپنوں کو دور کر دیتی ہے، بیگانہ بنا دیتی ہے۔ جراحت السنان لہا التیام لا یلتام ما جرح اللسان۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ یہ جو کلہاڑی کا زخم ہے یہ تو مٹ سکتا ہے، لا یلتام ما جرح اللسان، لیکن یہ زبان کا لگا ہوا زخم جو ہے یہ نہیں مٹتا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس صحابی کو کیا کہا؟ عملک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو روک کے رکھنا ہے، اس کو بے مقصد فضول نہیں چلانا۔ کیوں؟ یہ زبان سے بڑے بڑے فتنے برپا ہوتے ہیں، اس زبان کی وجہ سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان سے نکلا ہوا غلط لفظ جو ہے یہ انسان کو دور سے دور پہنچا دیتا ہے، اور یہ زبان جو ہے یہ بسا اوقات اس سے ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ جس سے انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ دوسری جگہ پہ آپ کا فرمان ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو،
دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ جن کی زبان سے پوری زندگی کوئی غلط بات، کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ جس پہ شک و شبہ کیا جا سکے۔ میں اور آپ تو انہی زبانوں سے باتیں کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں، لیکن امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، جو آپ کی زبان سے جو نکلا حق نکلا، سچ نکلا، زندگی بھر آپ خوشی میں ہیں یا غمی میں، غصے میں ہیں یا آپ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے کبھی بھی غلط بات نہیں نکلی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات کیا فرمایا؟ زبان ہے، دوسری شرمگاہ ہے۔ تو زبان ایک اہم چیز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو صدیق ہیں، جن کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، چونکہ صدیق ہوتا ہی وہی ہے، ما یزال یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقہ، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو صدیق جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے زبان تو درست رہنا، تو درست رہنا، تو درست رہو۔ میرے بھائیو، آئیے یہ زبان جو ہے، اس سے بڑے بڑے اختلاف جو ہیں وہ مٹ بھی جاتے ہیں، لیکن اس زبان سے بڑے بڑے فتنے برپا بھی ہو جاتے۔ گھر جو ہیں وہ گروہوں میں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، جماعتیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اس زبان جو ہے، اس سے نکلے ہوئے لفظ جو ہے، وہ دور سے دور لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں، ذرا غور کریں، کیا ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کیا ہم اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتے ہیں؟ کیا ہماری زبان جو ہے یہ واقعتاً ہی ایک مسلمان کی زبان ہے؟ یہ زبان جو ہے یہ واقعی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی زبان ہے، یا یہ زبان جو ہے یہ آوارہ پھر رہی ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ زبان سے نکال دیتے ہیں ہم؟ میرے بھائی غور کریں، یہ زبان کی وجہ سے بڑے بڑے اختلاف پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں۔ ہم تو بھائی زندہ تو دور کی بات ہے، ہم غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کا، یہ مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں غیبتیں چغلیاں کر کے۔ ہم زندہ تو زندہ، ہم تو اپنے فوت شدگان، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کو، ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ہم اپنی زبان سے، ہماری زبان سے، ہماری زبان کی کاٹ سے تو ہمارے اسلاف بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج لوگ اس شخصیت کے متعلق باتیں کرتے ہیں جس شخصیت نے مجھے اور آپ کو، اہل حدیث کو جرأت دی، بہادری دی، پہچان دی، اور لوگوں کو بتلایا کہ اہل حدیث جو ہے یہ کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے، یہ کمزور لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، اور اہل حدیث کی طاقت کا لوہا منوایا۔ میری مراد ہے قائد اہل حدیث، شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ،
یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیں جرأت دی، زبان دی اور ہمیں پہچان دی اور ہماری طاقت کو دنیا بھر میں متعارف کروایا اور پاکستان میں ایک طاقت کے طور پر انہوں نے منوایا۔ تو میرے بھائی آئیے حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ان کے بارے میں آج زبان درازیاں کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کی جاتی ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھے، اپنے بیگانے بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں۔ آئے میں آخر پہ صرف ایک دیوبندی بزرگ عالم دین جو ہیں ان کی بات کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ جب 1987 میں شہید ہوئے تو اسی سال گجرانوالہ میں خیالی دروازے ایک مشترکہ کانفرنس ہوتی ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت، جس میں تینوں مسلک کے لوگ جو ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے علماء ختماء تشریف لاتے ہیں۔ تو اس موقع پر سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، مسلک دیوبند سے ان کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ لوگوں، احسان الہی ظہیر وہ شخصیت ہے، بلکہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے اسی 17 فروری کی بات ہے کہ حضرت علامہ احسان علی ظہیر اور میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے مجھے اشارہ کیا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے جنت البقیع میں چلے گئے۔ سیدنا حضرت عثمان کی قبر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنا منہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کیا اور زاروں قطار روئے جا رہے ہیں اور دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ، یہ تیری جنت البقیع بہت وسیع ہو گئی ہے، یہ قبرستان بڑا وسیع ہو گیا ہے، اگر مر جیسے گناہگار کو تھوڑی سی جگہ مل جائے تو تیری رحمت کے خزانوں میں کون سی کمی آ سکتی ہے۔ تو سید صاحب فرمانے لگے، مجھے تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ حضرت علامہ کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہاں پھر انہوں نے اپنے عقیدت جو ہے اس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، لوگ مرتے رہے ہیں، مر رہے ہیں، آئندہ بھی مرتے رہیں گے، مگر کوئی یوں مر کر دکھلائے کہ دمہاکہ لاہور میں ہو اور قبر جو ہے وہ جنت البقیع میں ہو۔ انہوں نے کہا، یہ وہ نبی کا سچا عاشق ہے جو مر کر بھی نبی کے قدموں میں دفن ہوا۔ ارے جھوٹے عاشقو، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے ایئرپورٹوں پر فوٹو لگے ہوئے ہیں، تمہیں تو نبی اپنے گلی سے دھکے دے دے کر باہر نکالتا ہے کہ یہاں جھوٹے عاشقوں کا داخلہ بند ہے۔ میرے بھائی، یہ وہ شخصیت تھی جن کو اپنے بھی مانتے تھے، بیگانے بھی مانتے تھے اور سب مانتے تھے۔ آج ان کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سورج کی طرف تھوکنے والوں، یہ تھوک تمہارے منہ پر آئے گی۔ اس شخص چاند کبھی، سورج کبھی داغدار نہیں ہوا۔ حضرت علامہ تو چند سالوں میں صدیوں کا کام کر گئے کہ آج وہ مر کر دنیا سے جا کر بھی آج وہ زندہ ہیں، اور ہمارے دلوں میں زندہ نہیں بلکہ اس نسل کے دلوں میں زندہ ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کا دور بھی نہیں دیکھا۔ آج وہ بھی علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے نام پہ تڑپتے ہیں، اور آج ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں جب حضرت علامہ کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اس لیے آئیے اپنے اسلاف کو اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عام بھائیوں کے لیے بھی، عام مسلمان کے لیے بھی اور اپنے اسلاف کے لیے بھی اپنی زبان کو جو ہے وہ سنبھال کر بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔